إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد۔ آج ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ کو ایک حدیث سنائیں، کیا رائے؟ ٹھیک ہے؟ بڑی مختصر سی حدیث ہے لیکن پوری زندگی پر حاوی ہے۔ راوی اس کے حضرت ابو ذر غفاری ہیں اور دوسرے راوی حضرت معاذ ہیں۔ معاذ کا اصل نام کیا تھا؟ جندب۔ تو ان دو صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مشہور صحابی ہیں جن کو ہر وقت آخرت کی فکر لگی رہتی تھی۔ تھوڑا سا سامان تھا ان کے پاس، اس کو بھی کہتے تھے کہ میں کیسے حساب دوں گا، جبکہ اس سے پہلے وہ مشہور ڈاکو تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی، ایمان لائے اور پھر اولو العزم صحابہ میں سے ایک ہیں۔ کس کو کب اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے کچھ کہہ نہیں سکتے، اور کب کوئی گمراہ ہو جائے یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ اذنی فاوجز، مجھے کچھ نصیحت کیجیے، کچھ بتائیے، کچھ وصیت کیجیے۔ تو مگر ذرا مختصر ہو، بھاری بات یاد نہیں رہتی، بہت مختصر سے کچھ نصیحت کیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، یا ابا ذر، اتق اللہ حیث ما کنت۔ ایک بات، اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ تین ہدایتیں کی، تین ہدایتیں اللہ کے رسول نے ان کو فرمائیں، بتائیں، اور ہر انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے ان تین باتوں میں گھرا ہوا ہے جو رسول نے بتائی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سے اس کا کیا تعلق ہو، بندے اور اللہ کا کیا تعلق ہے، یہ پہلی بات ہے، پہلا کونا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے جسم و جان سے اس کا تعلق کیسا ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ مخلوق خدا کے ساتھ کیسے پیش آئے۔ تو ہر پیدا ہونے والا انسان اس مثلث میں، اس ٹرنگل میں گھرا ہوا ہے، اللہ سے تعلق، اپنی ذات سے تعلق، بندگان خدا سے تعلق، تین ہی میں ہر آدمی گھرا ہوا ہے۔ اور یہ تین تعلق ٹھیک ہو جائیں بیڑا پار ہے۔ پہلی ہدایت یہ فرمائی رسول اللہ نے کہ اے ابو ذر، تم جہاں کہیں رہو، جس حال میں رہو، جس ملک میں رہو، جس سوسائٹی میں رہو، آبادی میں رہو یا جنگل میں رہو، کہیں بھی رہو، اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرتے رہو۔ جو کرو اللہ کو سوچ کر کے اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ سے ڈر کر کرو۔ آپ سوچئے کہ انسان کا ہر قدم
جو اٹھے، ہر عمل جو وہ کرے، ہر چیز جو وہ دیکھے، ہر چیز جو وہ سوچے، ہر ارادہ جو وہ کرے، اس میں یہ پہلے سوچ لے کہ میں اللہ کو اس کا کیا جواب دوں گا۔ اللہ کو پہلے یاد کرے کہ مجھے اس کا جواب اللہ کو دینا ہے۔ اس یادداشت کے بعد، اس فکر کے بعد کیا ممکن ہے کہ کوئی گناہ کر سکے؟ سوچئے، قدم اٹھایا، عمل آغاز کیا، کچھ سوچا، کچھ کہا، اور پہلے یہ سوچا کہ اللہ کو جواب دینا ہے اس کا، تو نہ انسان کی زبان سے گالی نکل سکتی ہے، نہ کسی پر ظلم ہو سکتا ہے، نہ کوئی گناہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی نافرمانی ہو سکتی ہے۔ اور کہا کہ جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو۔ یہ ایک ایسی نصیحت ہے کہ اگر آدمی یاد رکھے اسے تو گناہ کے قریب نہیں پھٹک سکتا۔ دوسری ہدایت یہ فرمائی کہ ابو ذر کی تعارف تو میں نے کرایا ابھی، وہ شخص جنہیں ہر وقت آخرت یاد رہتی تھی، ان سے کہا اللہ کے رسول نے، وَاتْبِعِ السَّیِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوہا، اور اے ابو ذر، جب تم سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، کوئی نافرمانی ہو جائے، کوئی خطا کر بیٹھو، تو اس کے پیچھے فوراً کوئی نیکی لگا دو، فوراً کوئی نیکی کا اقدام کرو تاکہ اس کا نشان مٹ جائے، اس گناہ کا اثر مٹ جائے۔ اس پر غور کیجئے پہلے تو کہ بات کس سے کی جا رہی ہے؟ ابو ذر سے، جنہیں ہر وقت آخرت کی فکر ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کسی مرتبے پر بھی پہنچ جائے اور کتنا بھی عظیم انسان بن جائے، گناہ کا اندیشہ اس سے پھر بھی ہے، شیطان اسے پھر بھی بہکا سکتا ہے۔ ابو ذر سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب گناہ ہو جائے تم سے تو فوراً کوئی نیکی کا اقدام کرو تاکہ گناہ کا اثر مٹ جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو رسول نے فرمایا کہ اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، دل پر سیاہی آ جاتی ہے۔ اگر فوراً اسے دھونے کی، صاف کرنے کی، مٹانے کی کوشش نہ کرے تو بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ داغ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور گناہ کی فطرت یہ ہے کہ گناہ سے گناہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک غلطی کریں اور اس پر جم جائیں آپ تو اور غلطیوں کی راہ آسان ہو جائے گی، اور گناہوں کی راہ آسان ہو جائے گی۔ اور اگر بے چین ہو جائیں، بے قرار ہو جائیں کہ گناہ ہو گیا مجھ سے، اسے دھونے کی کوشش کریں تو وہ نقطہ، وہ سیاہی مٹ جائے گی اور پھر آپ نہیں کر سکیں۔ ہمیشہ نیکی کی فطرت یہ ہے کہ نیکی سے نیکی پیدا ہوتی ہے۔ کوئی ایک بھلائی آپ کریں، دوسری بھلائیوں کی راہ آسان ہو جائے گی، نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا۔ کوئی گناہ کریں تو گناہ کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ اس لیے کہ انسان کے اندر ایک شرم رکھی ہے اللہ نے، حیا رکھی ہے۔ وہ حیا ایک بار آنکھوں سے نکلی، ذہن سے حیا دور ہو گئی، بے حیائی آئی ایک بار، پھر وہ بڑھتی چلی جاتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو آدمی صدقہ کرے، توبہ کرے، کوئی نفل پڑھے، اللہ کی راہ میں کو خرچ کرے، کچھ صدقہ دے دے، کچھ کرے تاکہ گناہ کا اثر مٹ جائے، گناہ کی راہ آسان نہ ہو بلکہ گناہ بند ہو جائے، راستہ بند ہو جائے۔ دو باتیں ہوئیں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کو جو نعمت اللہ نے دی ہے
کبھی غور کیا کہ کتنا بہترین جسم دیا ہے، کس قدر صلاحیتیں ہیں اس میں، کس قدر شعور دیا ہے. خدا نہ خواستہ اللہ کا فیصلہ یہ ہوتا کہ اسے انسان نہ بنایا جائے، کیڑا بنایا جائے، تو آپ سوچئے کیا ہوتا. کہیں کوئی اپیل کر سکتے تھے، کوئی شکایت کر سکتے تھے؟ کچھ نہیں. کتنا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ بہترین جسم اس نے دیا ہے، اور پھر اس بہترین جسم میں بہترین روح ہے، جسے اگر لگا دیں آپ دین کی راہ پر تو وہ اللہ کو پہچاننے والی ہے، جنت کو جاننے والی ہے، صالحین کے ساتھ رہنے والی ہے. تو اس جسم کا یہ حق ہے کہ اسے آپ جلنے نہ دیں. اتنا بہترین جسم انسان کو دیا اللہ نے، اتنا بہترین وجود دیا انسان کو اللہ نے، اور یہ نادانی کرے کہ اسے جہنم میں جلائے. تو اس کا حق یہ ہے اس جسم کا، اس جان کا، کہ اسے جہنم کی آگ سے آپ بچائیں، اسے جنت کا مستحق بنائیں. اتنی بڑی نعمت ملی ہوئی ہے، کتنی بڑی نادانی ہوگی کہ اسے ضائع کر دیں آپ. کیا جواب دیں گے اللہ؟ اس لیے فرمایا جب گناہ ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کا اقدام کرو، تاکہ آپ کے نیکی کا اقدام آپ کا دل صاف کر دے، گناہ کا دھبا بٹ جائے اور گناہ کی راہ آسان نہ ہو آپ کے لیے. دو باتیں ہوئیں، اپنے جسم کا خیال رکھا، روح کا خیال رکھا، اپنے وجود کا خیال رکھا اور اللہ کا خیال رکھا. تیسرا کونا یہ ہے، تیسرا مثلث کا تیسرا کونا یہ ہے، گوشہ یہ ہے، زاویہ یہ ہے، خالق الناس بخلق حسن، اور مخلوق خدا کے ساتھ اچھے خلق سے پیش آؤ، اچھا برتاؤ کرو. مخلوق خدا میں سب سے پہلا واسطہ انسان کا کس سے پڑتا ہے؟ سوچئے جی، ماں سے پڑتا ہے. سب سے پہلا وجود جو وہ دیکھتا ہے ماں کو دیکھتا ہے. اس کا حق ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی عظمت ہے، اور جو ماں کو خوش نہ کر سکا وہ اللہ کو خوش نہیں کر سکتا. اتنا بڑا مرتبہ ہے اس کا. وہی آپ کو جہنم میں لے جانے والی ہے، وہی جنت میں لے جانے والی ہے. اس کی خدمت کر کے، اس کو راضی رکھ کر، اس کے حق ادا کر کے آپ جنت کے مستحق بن سکتے ہیں، نہیں تو دوزخ میں بھی جا سکتے ہیں. والدین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہما جنتک و نارک، ماں باپ ہی تمہاری جنت ہے، ماں باپ ہی تمہاری دوزخ ہے. ان کو راضی رکھا، جنت ہے، وہ ناراض ہو گئے، دوزخ ہے. کتنا بڑا مقام ہے ماں باپ کا. حد یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابہ کرام موجود تھے، ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک شخص اگر محبت سے رحم کھا کر باپ کے چہرے کو دیکھتا رہے، بس کچھ نہ کرے، دیکھتا رہے، اور یہ سوچتا رہے کہ اس نے کتنی مہربانیاں کی ہیں مجھ پر، کس قدر ترس کھایا ہے مجھ پر، میری پرورش میں کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں اس نے، کیا کیا خرچ کیا ہے، اور رحم سے، محبت سے ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا رہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، کسی اور نے نہیں، اس کو جنتیں، اس کو حج مبرور کا ثواب ہے. ایک حج مبرور، مقبول حج کا ثواب ہے، ماں باپ کے چہرے کو عقیدت اور محبت سے دیکھنا. صرف صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ یہ تو ہم دن میں کئی بار دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے جو جواب دیا، سوچئے کیا جواب دیا. کہا، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم 100 مرتبہ دیکھو گے اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے تو 100 حجوں کا ثواب وہ نہیں دے سکتا. ہوا اکبر و آتی، اب اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے.
اور تمہیں جو بدگمانی کر رہے ہو کہ بھائی 100 مرتبہ دیکھیں گے تو نہیں دے سکے گا، وہ پاک ہے، اس سے بہت اونچا ہے، اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ اس ماں باپ کے بارے میں قرآن میں ایک الفاظ ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تمہاری زندگی میں اگر بوڑھے ہو جائیں، وہ ضعیف ہو جائیں، دونوں یا ایک، تو کبھی بڑھاپے میں چڑچڑا ہو جاتا ہے مزاج، بڑھاپے میں برداشت نہیں ہوتی باتوں کی، باتیں یاد نہیں رہتی، سوالات بڑھ جاتے ہیں، تو جو چڑ کر، گھبرا کر، مضطرب ہو کر اور ان کی باتوں سے پریشان ہو کر، ان کے مزاج سے اکتا کر کبھی اف زبان سے نہ نکلے، فلا تقل لهما اف، آواز اونچی نہ ہونے پائے، جھڑکی کا انداز نہ ہونے پائے، ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما، اور جب بھی ان سے بات کرو نرمی سے، محبت سے، عقیدت سے، اچھے انداز سے بات کرو، ان کی عظمت کو پیش نظر رکھو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کھا کر، ترس کھا کر، ان کی عقیدت میں ڈوب کر بازو بچھائے رہو، ان کے لیے عاجزی سے پیش آؤ، انکساری سے پیش آؤ۔ والدین ہیں وہ، عاجزی انکساری تمہارا کام ہے۔ اور خود گرش نہ کر سکو، اگر ظاہر ہے کہ کیا کر سکتے ہو، اس کے بڑھاپے میں کام تو نہیں آ سکتے، ان کے بڑھاپے کی کوئی کمزوری دور تو نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ سے دعا کرو، اللہ سے یہ دعا کرو کہ اے پروردگار، جب میں لاچار تھا، مجبور تھا، بے کس تھا، مجبور تھا، ہل نہیں سکتا تھا، مانگ نہیں سکتا تھا، انہوں نے بڑا ترس کھا کر مجھ پر کرم کیا ہے، مہربانیاں لوٹائی ہیں مجھ پر، اپنی جوانی خراب کی ہے میرے لیے، تو اے اللہ، جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر ترس کھایا ہے، اب بڑھاپے میں یہ مجبور ہیں، تو بھی ان پر ترس کھا، ان پر رحم فرما۔ یہ دعا بھی کرتے رہو۔ پھر درجہ بدرجہ اور حقوق ہیں، خالق الناس بخلق حسن، مخلوق خدا کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ۔ اس وقت جتنے بھی ملک ہیں جن میں ہم لوگ رہتے ہیں، سب تکثیری ہیں۔ تکثیری کے معنی یہ ہے کہ ہر ملک میں مختلف مذاہب کے، مختلف کلچر کے، مختلف نسلوں کے، مختلف رنگوں کے، مختلف ذوق کے لوگ رہتے ہیں۔ ہر معاشرہ ایسا ہی ہے، ہر ملک میں ہجرتیں جو ہوئی ہیں اس وقت، تو ہر ملک ایسا ہی بن گیا ہے۔ ان حالات میں خالق الناس ہے، خالق المسلمین نہیں ہے۔ مسلمانوں سے اچھا سلوک کرو، صرف یہ نہیں، خالق الناس، آدم کی ہر اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب ظاہر ہے کہ جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں وہاں وہ بھی ہیں جو آپ کے مذہب کو مانتے ہیں، وہ بھی ہیں جو آپ کے مذہب کو نہیں مانتے، کسی اور مذہب کے ہیں، کسی اور نسل کے ہیں، کسی اور رنگ کے ہیں، کسی اور خاندان کے ہیں، کسی اور قبیلے کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمام انسان آدم کی اولاد ہیں، تمہارے بھائی ہیں، ایک انسانی برادری ہے، انسانی اخوت ہے، اس کا پیش نظر رکھ کر سب کو اپنے ماں باپ کی اولاد سمجھو اور سب کی ضرورتیں پوری کرو۔ اور سب سے بڑی ضرورت ہر انسان کی یہ ہے کہ اسے اپنے خالق سے ملا دو۔ یہ مہربانی اگر کسی کے ساتھ کر سکو تو یہ سب سے بڑی مہربانی ہے، سب سے بڑا سلوک ہے کہ اللہ سے تعارف کرا دو، اس کا اللہ کا بندہ بنا دو اسے۔ ایک بات اور بھی یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ انسانی ضرورتیں پوری کیے بغیر
انسانی ضرورتیں پوری کیے بغیر دعوت کا کام کرنا ٹھیک نہیں۔ ایک شخص بھوکا ہے، وہ روٹی مانگ رہا ہے، بھوک کے مارے برا حال ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں سنو تھوڑی پہلے نصیحت سن لو میری، بیچارہ کیسے سنے گا نصیحت؟ پہلے اس کے انسانی ضرورتوں کو پورا کرو۔ اس لیے اسلام میں خدمت خلق کا بہت بڑا مقام ہے، مخلوق خدا کی خدمت، بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک آپ اپنے انسانی بھائی ہو یا دینی بھائی ہو، جب تک آپ اس کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اپنے کام کی فکر نہ کریں، جب تک آپ اس کے کام میں لگے ہوئے ہیں اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ آپ کا کام بنانے میں لگا ہوا ہے، وہ آپ کا کام پورا کر رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ بھی خود اپنا کام کو ٹھیک کریں اور اللہ ٹھیک کریں، دونوں بڑے باتیں زبردست فرق ہے۔ اللہ آپ کا کام بنائے گا تو آپ کی بیڑا غرق نہیں ہوگا، اپنا کام بنائیں گے دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، بیڑا پار لگائے گا اللہ تعالیٰ۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اور اسی طرح پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، عزیز و اقربا ہوں، شہر کے لوگ ہوں، ملک کے لوگ ہوں، سب کی خیر خواہی آپ کا کام ہے، سب کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے، سب کے ساتھ عدل و انصاف کا فیصلہ کرنا ہے، اچھائی برتنا ہے سب کے ساتھ۔ اور اگر انصاف کرنے کا موقع آ جائے اور اپنے رشتہ دار کے ساتھ انصاف کرنا پڑے تب بھی لا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ بھائی انصاف چھوڑ دو، انصاف ہر حال میں کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انصاف کے لیے اٹھایا ہے تمہیں۔ تو یہ تین باتیں ہیں ہر مثلث میں، مثلث کو کیا کہتے ہیں؟ ٹرینگل۔ یہ سوچ لو کہ اللہ کو اس کا جواب دینا ہے جو میں قدم اٹھا رہا ہوں۔ اور آپ سوچیے تو صحیح کہ زندگی کے جو معاملات ہیں سب ٹھیک ہو جائیں اگر آدمی یہاں سے آغاز کرے۔ بیٹے کی شادی کرنا ہے، رسم و رواج ہیں بے شمار، فوراً سوچ لیں آپ کہ اللہ کو تو جواب دینا ہے۔ کمائی کرنے جا رہے ہیں، اللہ کو جواب دینا ہے، حرام کی طرف کبھی نہیں جائیں گے، حلال کی طرف جائیں گے۔ ہر قدم پر یہ اگر فکر ہو تو ہر قدم پر آپ کا قدم صحیح اٹھے گا، ہر جگہ صحیح اٹھے گا، غلط اٹھ نہیں سکتا۔ اور اپنی فکر کریں گے کہ اس جسم کو جلانے سے بچانا ہے، جہنم سے بچانا ہے، اس جسم کو، اس وجود کو جہنم سے بچانا ہے تو کچھ گناہوں سے بچانا پڑے گا، اس لیے کہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا سلوک ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم دیا ہے۔ خدا نخواستہ جانور کا جسم دے دیتا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا، کچھ نہیں کہہ سکتے تھے آپ، کرم ہی کرم ہے اس کا، عنایت ہی عنایت ہے۔ اور پھر کتنی صلاحیتیں اس میں رکھی دی ہیں کہ جسم میں کہ کیا کچھ کر سکتا ہے انسان، کیا کچھ کیا اب تک اس نے، اور کیا کچھ کر سکتا ہے، کیا کچھ آگے کرے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ مخلوق خدا کے ساتھ خالقنہ سے یاد رکھیے گا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، وہ کسی مسلک کسی مذہب کے ہوں، کوئی بھی ہو، اس کی ضرورتوں کو پہلے لحاظ رکھیں گے، اس کی ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ اس لیے کہ قیامت کے دن اگر کسی انسان کا حق رہ گیا ہے تو قیامت کے دن عجیب و غریب بات ہے، یہ حشر کے میدان میں کسی غریب کا، کسی انسان کا حق اگر آپ نے مارا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف سے خود مدعی بنے گا، اور وہ کہے گا بندے سے، میرے بندے میں تیرے دروازے پر پیاسا آیا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا پروردگار آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کو کیا پیاس لگے گی؟ کہا نہیں، میرا ایک بندہ آیا تھا، پیاس سے مجھے برا حال تھا اس کا،
تو نے اگر پانی پلایا ہوتا اسے تو آج اس کا اجر مجھ سے پاتا. ایک بھوکا آیا تھا تیرے دروازے پر، میں تیرے دروازے پر بھوکا آیا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. میرا شاہکار تھا وہ، میری مخلوق جو آئی تھی. اس لیے کہ انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، سب سے بہترین مخلوق یہی ہے. اسی میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. انسانوں میں سے تو ہیں. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد کسی کا درجہ ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وہ انسان تھے، سب سے اونچا درجہ ہے اس کا. میں فلاں چیز لینے آیا تھا، تو نے مجھے نہیں دیا ہوتا تو آج یہاں پاتا. اللہ تعالیٰ توفیق دے. یہ مثلث یاد رکھیے گا، کچھ بھی یاد نہ رہے ہماری تقریروں کا، یہی یاد رہے تو بہت ہے. پوری زندگی اس میں ہے، کور ہے. اللہ سے ڈر کر کرو جو کرو، اور اپنے جسم کا پاس و لحاظ رکھو. جہنم کی آگ سے اسے بچاؤ. گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو، کوئی نیکی کا قدم اٹھا لو. اور مخلوق خدا کے ساتھ جب بھی پیش آؤ اچھائی سے پیش آؤ. ان کی ضرورتیں پوری کرو، ان کا ساتھ دو، ان کی حمایت کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.